تو 15 जनवरी 1948 کو ہندوستان نے وہ عارضی الحاق سرنڈر کیا UN میں فار اے UN سپروائزڈ ووٹ. یعنی اس وقت 15 جنوری کے بعد ہندوستان کا اور اس والی کشمیر کا کوئی الحاق نہیں رہا. یعنی قانونی طور اس وقت بھی ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے اس حصے کا کوئی الحاق نہیں ہے. اور الحاق جو ہوا تھا وہ تو پوری ریاست کا تھا، لیکن ریاست چونکہ تقسیم ہو گئی اور 3 حصوں میں، اس لیے ہندوستان ناکام رہا ریاست کی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنے میں. تو پہلی شرط ختم ہو گئی. دوسری ہندوستان کی شرط تھی کہ پروٹیکشن آف لائف، لیکن 90 سے لے کر اب تک قریب 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، تو لائف کو بھی ہندوستان پروٹیکٹ نہیں کر سکا. پھر آنر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سے لے کر ایک مندر، ایک گردوارے اور ایک مسجد تک یہ بات عام ہے کہ ہندوستان نے بے پناہ مظالم کشمیر میں ڈھائے ہیں جو آج تک کبھی نہیں ہوئے. تو اس لیے آنر بھی کشمیریوں کی نہیں بچی، اور پراپرٹی بھی اب تو وہ کشمیریوں کے مکانات کو بھی اڑا دیتے ہیں. تو یہ اب جو مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کب ہوگی. جو پاکستان کا ٹائم ٹیبل تھا اس حساب سے اپریل 1948 کو ہونا چاہیے تھا رائے شماری کو، لیکن برطانیہ نے جو ٹائم ٹیبل دیا اس کے مطابق اکتوبر 1948 کو ہونا چاہیے تھا. اکتوبر برطانیہ نے اس لیے کہا کہ بعد میں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے، اس لیے لوگ ووٹ دینے نہیں آ سکتے. یعنی اتنی سنجیدگی تھی، اتنی تیزی سے بات جا رہی تھی. تو یہ مسئلہ جو تھا تواتر کے ساتھ جا رہا تھا، اور پھر بیچ میں ایک نزاع پیدا ہوا کہ ہندوستان کتنی افواج رکھے گا اور پاکستان کتنی افواج رکھے گا دوران رائے شماری. لیکن افواج ان کو اپنی مرضی سے نہیں رکھنی تھی. افواج کے رکھنے کا مقصد تھا لا اینڈ آرڈر اور کشمیر کو تحفظ فراہم کرنا. وہ کوئی تفریحی کام کے لیے وہاں نہیں تھی. لیکن اس میں ایک شرط تھی، جو شرط شیخ عبداللہ نے پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کی افواج سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اقوام متحدہ کا کمیشن بھی موجود ہوگا. یعنی اقوام متحدہ کے کمیشن کے وجود کی وجہ سے ان کی جوازیت تھوڑی سی تسلیم کی گئی. لیکن برطانیہ نے پھر ایک اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر انکنڈیشنل رائے شماری ہے تو ہندوستان کی کنڈیشن کیسے مانی جائے. یعنی کنڈیشن، یہ کنڈیشن میں آتا ہے، اور جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کیا سری نگر کی حکومت کو رائے شماری کرانے کے لیے ہندوستان کی افواج کی ضرورت ہے. آج کی تاریخ میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ اب تو اقوام متحدہ کی اپنی افواج بھی ہیں، کسی دوسرے ملک کی افواج ہیں. اور چونکہ ہندوستان کی افواج کا کشمیر میں جو ان کا رول رہا ہے وہ ظالمانہ بھی ہے، جابرانہ بھی ہے، اور وہ کرائمز میں انوالو ہو گئے، اس لیے ان کے وجود کا تو وہاں اب کوئی جسٹس